اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرتها بها کل شیء۔ اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تیری اس قوت کا واسطہ جس سے تجھے ہر چیز پر قاہری حاصل ہے، جس کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے، جس کے آگے ہر چیز حقیر و محکوم ہے، تیری اس حاکمانہ عظمت کا واسطہ کہ جس سے تو ہر شے پر غالب ہے، تیری اس عزت کا واسطہ جس کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، تیری اس عظمت کا واسطہ جس کے جلووں سے ہر چیز بھری ہے، تیری اس سلطنت کا واسطہ جسے ہر چیز پر بالادستی حاصل ہے، تیرے اس جلوہ ذات کا واسطہ جو ہر شے کے فنا کے بعد بھی باقی رہے گا، تیرے ان اسماء حسنہ کا واسطہ جو ہر شے کے جز میں کار فرما ہے، تیرے اس علم کا واسطہ جو ہر چیز پر محیط ہے، تیرے جلوہ ذات کے اس نور کا واسطہ جس سے ہر چیز روشن ہے، اے نور حقیقی، اے پاک و پاکیزہ، یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس۔ اے سب پہلوں سے پہلے، اے سب آخروں سے آخر، اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو برائیوں سے محفوظ رکھنے والی پناہ گاہوں کو مسمار کر دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل ہونے کی وجہ بنتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل کر انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے رحمت کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو مصیبتیں نازل کراتے ہیں۔ اے اللہ میرے ان سارے گناہوں سے درگزر کر جو میں نے جان بوجھ کر کیے، ان ساری خطاؤں سے درگزر کر جو میں نے بھولے سے کی۔ اے اللہ میں تجھے یاد کر کے تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، اس ذریعے سے میں تیرے حضور بشفاعت کا امیدوار ہوں، اور تیرے جود و کرم کا واسطہ دے کر تجھی سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا کر، مجھے ادائے شکر کی توفیق دے، اپنی یاد میرے دل میں راسخ کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی مانند کہ جو تیرے حضور گڑ گڑانے والا، عاجزی کرنے والا، خضوع و خشوع کرنے والا، گریہ و زاری کرنے والا ہو، کہ تو میری بھول چوک معاف کر، مجھ پر رحم فرما، اور جو حصہ تو نے میرے لیے مقرر کیا ہے مجھے اس پر راضی، قانع اور مجھے ہر حال میں مطمئن رکھ۔ اے اللہ میں تیرے حضور سوال کرتا ہوں اس شخص کی مانند کہ جس پر شدت ہو فاقوں کی، جو مصائب و شدائد سے تنگ تیرے حضور حاجات پیش کرتا ہو، جو تیرے لطف و کرم کا زیادہ سے زیادہ خواہش مند ہو۔ اے اللہ یہ تیری سلطنت عظیم، تیرا رتبہ بہت عرفہ و اعلیٰ، تیری تدبیر مخفی، تیرا حکم صاف ظاہر، تیرا قہر غالب، تیری قدرت جاری و ساری، تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے۔ اے اللہ میرے گناہ بخشنے والا، میرے عیب کی پردہ پوشی کرنے والا، میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدل دینے والا، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، میں تیری پاکی کا ماننے والا، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں،
میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، اور اپنی نادانی کے باعث بڑی جرت کی، اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ مجھ پر تیری نگاہ کرم بہت پہلے تھی، مجھ پر تیرے احسانات قدیم ہیں۔ اے اللہ، اے میرے مالک، تو نے میری کتنی ہی برائیوں کی پردہ پوشی کی، تو نے مجھ پر کتنی ہی سخت بلاؤں کو ٹال دیا، تو نے مجھے کتنی ہی لغزشوں کی رسوائی سے بچا لیا، تو نے مجھے بے شمار ناگوار آفات کو دور کیا، اور کتنی ہی ایسی خوبیاں جن کا میں اہل بھی نہ تھا لوگوں میں مشہور کر دیں۔ اے اللہ، میری آزمائش بہت عظیم ہے، میری بدحالی حد سے بڑھ گئی ہے، میرے اعمال نے مجھے عاجز کر دیا ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ گردن سے بندھ گئے ہیں، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا، اور میرے نفس نے اپنے گناہوں اور ٹال مٹول کے باعث فریب دیا۔ اے میرے آقا، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری بدعمالیاں اور غلط کاریاں میری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ نہ بنے، میرے جن بھیدوں سے تو واقف ہے ان کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا، اور خلوتوں میں انجام دیے گئے ان اعمال پر سزا دینے میں جلدی نہ کرنا۔ اے میرے برے افعال و گستاخی، میری دائمی کوتاہی اور جہالت، میری کثرت خواہش نفس اور غفلتیں، اے اللہ، اپنی عزت کے طفیل مجھ پر ہر حال میں مہربان رہ، اور میرے تمام معاملات میں اپنا لطف و کرم فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے رب، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں اپنی مصیبت کو دفع کرنے کا، اپنے کاموں میں نثر کرم کرنے کا۔ اے میرے معبود، اے میرے مولا، تو نے میرے لیے جو حکم صادر فرمایا اس پر عمل کرنے میں ہوائے نفس کے تابع رہا، اور میرے دشمن نے مجھے جو سنہری خواب دکھائے میں ان سے اپنا بچاؤ نہ کر سکا، بالآخر اس نے میری خواہشات کا سہارا لے کر دھوکہ دیا، اور اس میں میری تقدیر نے بھی اس کی مدد کی۔ اس طرح میں نے تیری مقرر کردہ بعض حدود سے تجاوز اور تیرے بعض احکامات کی نافرمانی کی۔ تمام حالات میں تیری تعریف مجھ پر واجب ہے، میرے لیے تو نے جو فیصلہ کیا، اور تیرا جو حکم اور آزمائش میرے لیے لازم ہو گئی، اس پر مجھے کسی احتجاج کا حق حاصل نہیں۔ اے میرے معبود، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد عذر خواہ، پشیمان، دل شکستہ کیے پہ نادم، بخشش کا طلبگار تیری طرف متوجہ ہوں، اقرار کرتا ہوں مجھے تسلیم ہے، معترف ہوں کہ جو کچھ مجھ سے سرزد ہو چکا، اس کے بعد اب میرے بچ نکلنے کے لیے نہ کوئی راہ فرار ہے، اور نہ کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں جس کا اپنی اس پریشانی میں رک کر سکوں، سوائے اس کے کہ تو ہی میری عذر خواہی قبول فرما لے اور اپنے وسیع دامن رحمت میں جگہ دے دے۔ اے میرے معبود، میری معافی کی درخواست قبول کر لے، میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما، میرے ہاتھ پاؤں کی اس سخت جکڑ سے مجھے رہائی بخش۔ اے میرے پروردگار، رحم فرما میرے جسم کی ناتوانی پر، یا رب ارحم ضعف بدنی، یا رب ارحم ضعف بدنی، یا رب ارحم ضعف بدنی۔ میری جلد کی فرسودگی پر، میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر، اے وہ ذات جس نے میری خلقت اور قابل ذکر ہونے کی ابتدا کی،
میری پرورش کا سامان کیا، میرے حق میں بہتری کی، میرے لیے غذا کے اسباب فراہم کرنے کی ابتدا کی۔ پس اب بھی مجھے بخش دے اپنے اس کرم کے واسطے سے جو بے استحقاق مجھ پر فرمایا تھا، اور مجھ پر اپنی قدیم احسان کے واسطے سے۔ اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، کیا تو مجھے اپنی آتش جہنم کا عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کا اقرار کر چکا ہوں؟ میرا دل تیری معرفت سے سرشار ہو گیا ہے، میری زبان پر تیرا ذکر جاری ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہلکا بگوش بن چکا ہے، اور تجھے اپنا پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تیری ربوبیت کے حضور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ نہیں نہیں، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس شخص کو بے سہارا چھوڑ دے جسے تو نے خود پالا ہو، یا اسے اپنے سے دور کر دے جسے تو نے اپنا قرب بخشا ہو، یا اسے اپنے ہاتھ سے نکال دے جسے تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلاؤں کے حوالے کر دے جس کا تو نے خود ذمہ لیا ہو اور جس پر رحم فرمایا ہو۔ یہ بات میں کیسے مان لوں اے میرے مالک، اے میرے معبود، اے میرے مولا، کہ تو آتش جہنم کو مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور میں سجدہ ریز ہو چکے ہوں، ان زبانوں پر جو صدق کے دل سے تیری توحید کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ تیری مدح کر چکی ہوں، ان دلوں پر جو واقعی تیرے معبود ہونے کا حق شناسانہ اعتراف کر چکے ہوں، ان ضمیروں پر جو تیرے علم سے اس قدر بہراور ہوئے کہ تیرے ہی خوف سے جن میں خشوع پیدا ہو چکا ہے، یا ان اعضاء پر جو اطاعت کے جذبے کے ساتھ خوش خوش بڑھتے رہے، یہ مقام ان کے ہے اور گناہوں کا اقرار کر کے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اے رب کریم، یا کریمو یا رب، یا کریمو یا رب، یا کریمو یا رب۔ نہ تو تیری نسبت ایسا گمان ہی کیا جا سکتا ہے، اور نہ تیرے فضل کے بارے میں تیری طرف سے ہمیں کوئی ایسی خبر دی گئی ہے۔ اے پالنے والے، تو میری کمزوری سے واقف ہے، مجھ میں اس دنیا کی معمولی آزمائشوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ان سختیوں کی برداشت نہیں جو اہل دنیا پر گزرتی ہے، حالانکہ یہ آزمائش، تکلیف اور سختی بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ان کا ہونا سہل ہے، ان کی مدت بھی تھوڑی ہے، پھر بھلا میں آخرت کی سختیوں کو کیسے جھیل سکوں گا اور اس کی زبردست مصیبت کیوں کر برداشت ہو سکے گی، جبکہ وہاں کی مصیبت بے حد طولانی ہوگی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، اور جو لوگ اس میں ایک مرتبہ پھنس جائیں گے ان کے عذاب میں کبھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا سبب تیرا غضب، تیرا انتقام اور تیرا عذاب ہے، اور جسے آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین۔ اے میرے آقا، پھر ایسی صورت میں میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں ایک بندہ ہوں، کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین و عاجز۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے مولا، میں تجھ سے کس کس بات پر نالہ و فریاد، کس کس بات پر آہ و بکا کروں، دردناک عذاب اور اس کی سختی پر، یا سزا کے بڑھتے ہوئے سلسلے اور اس کی طویل مدت پر۔ پس اگر تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب میں جھونک دیا اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا جو تیری سزاؤں کے سزاوار ہیں،
اور مجھے اپنے محبوب بندوں اور اولیاء سے جدا کر دیا۔ اگر ایسا فرض بھی کر لیا جائے تو اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں تیرے عذاب پر اگر صبر بھی کر لوں تو تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کر سکوں گا؟ اور اسی طرح اگر میں تیری آتش جہنم کی تپش برداشت بھی کر لوں تو تیری نظر کرم سے اپنی محرومی کیسے برداشت کر سکوں گا؟ یا میں آتش جہنم میں کیسے ٹھہرا رہوں جبکہ مجھے تجھ سے عفو و درگزر کی امید ہے؟ پس تیری عزت کی قسم اے میرے آقا و مولا، میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے میری گویائی سلامت رکھی تو میں اہل جہنم کے درمیان تجھے اسی طرح پکاروں گا جیسے کرم کے امیدوار پکارا کرتے ہیں۔ میں تیرے حضور اسی طرح آہ بکا کروں گا جیسے فریادی آہوزاری کرتے ہیں۔ تیری رحمت کے فراق میں اسی طرح روؤں گا جیسے بچھڑنے والے آنسو بہایا کرتے ہیں۔ میں تجھے وہاں مسلسل پکاروں گا کہ تو کہاں ہے، اے مومنوں کے مالک، اے حق شناسوں کے امید گاہ منزل مقصود، اے استغاثہ کرنے والوں کے فریاد رس و دستگیر، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین۔ اے صادقوں کے دلوں کے محبوب، اے تمام جہانوں کے معبود، کیا تو ملے گا؟ تیری ذات پاک ہے۔ اے میرے معبود، میں تیری حمد کرتا ہوں، میں حیران ہوں کہ یہ کیوں کر ہوگا کہ تو اسی آگ میں سے ایک بندہ مسلم کی آواز سنے جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں اس میں قید کر دیا گیا ہو، اپنی معصیت کی سزا میں اس عذاب میں گرفتار ہو اور جرم و خطا کے بدلے میں جہنم کے طبقات میں مبعوث ہو، مگر وہ تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تیرے حضور میں فریاد کرتا ہو، تیری توحید کو ماننے والوں کی اسی زبان سے تجھے پکارتا ہو، تیری ربوبیت کے واسطے سے تیری جناب سے سہارا چاہتا ہو۔ اے میرے مالک، پھر وہ اس عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیرے گزشتہ حلم و کرم اور مہربانی کی آس بندی ہوگی؟ یا آتش جہنم اسے کیسے اذیت پہنچائے گی جبکہ اسے تیرے فضل اور تیری رحمت کا آسرا ہوگا؟ یا اس کو جہنم کا شعلہ کیسے جلائے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہوگا اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہوگا؟ یا جہنم کی تکلیف اس کو کیوں کر گرفت کر سکیں گی جبکہ تو اس بندے کی ناتوانی سے خوب آگاہ ہے؟ یا پھر وہ جہنم کے طبقات میں کیوں کر تڑپتا رہے گا جبکہ تو اس کے ایمان کی سچائی سے آگاہ ہے؟ یا عذاب کے موکل اسے کیوں کر جھڑک سکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا، اے پروردگار؟ یا ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ وہ تو تیرے فضل و کرم کی آس لگائے ہو اور تو اسے جہنم ہی میں پڑا رہنے دے؟ نہیں نہیں نہیں، تیری نسبت ایسا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی تیرے فضل و کرم کا یہ شیوا ہے اور نہ یہ سلوک اس لطف و کرم سے اور لطف و کرم و احسان سے میل کھاتا ہے جو تو اپنے موحدوں اور مومنوں سے روا رکھتا ہے۔ اس لیے میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا اور انہیں ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو ضرور آتش جہنم کو ایسا سرد کر دیتا کہ وہ جائے سلامتی بن جاتی، پھر کسی بھی شخص کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا۔ لیکن خود تو نے اپنے اسماء حسنہ کی قسم کے اسماء حسنہ کے تقدس کی قسم کھائی ہے کہ تو تمام کافروں میں سے جو جنوں اور انسانوں میں سے ہیں جہنم کو بھر دے گا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں رکھے گا۔
تو نے کہ تیری حمد و ثنا عظمت و جلالت والی ہے، اپنے بندوں پر پہل اور احسان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں پہلے ہی فرما دیا ہے کہ کیا وہ لوگ جو مومن ہیں اسی حیثیت کے ہیں جیسے فاسق؟ نہیں، یہ مساوی حیثیت نہیں رکھتے۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، میں واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت کا جس سے تو نے موجودات کی تقدیر بنائی، تیرے ان حتمی فیصلوں کا جنہیں تو نے اٹل اور ناقابل تغیر حیثیت سے نافذ کیا، اور تو ان پر غالب ہے جن پر یہ حکم لاگو ہے کہ تو بخش دے اور معاف کر دے اسی رات اور اسی لمحے۔ ہر وہ جرم جس کا میں مرتکب ہوا ہوں، ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہے، ہر وہ برائی جو میں نے چھپائی ہے، ہر وہ نادانی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے، چاہے چھپی ہوئی یا ہو یا کھلم کھلا، مخفی رکھی ہو یا ظاہر کی ہو، میری ہر ایسی بدعملی کو معاف کر دے جس کے لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دیا، جنہیں تو نے میرے ہر عمل کو ثبت کرنے پر مامور کیا اور انہیں میرے اعضاء کے ساتھ میرے اعمال کا گواہ مقرر کیا۔ پھر ان سے بڑھ کر تو خود میرے اعمال کا نگراں ہے اور ان باتوں سے بھی باخبر ہے جو ان کی نظر سے مخفی رہ گئی ہے اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے چھپایا ہے، جن پر تو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا ہے۔ اے اللہ، مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس بھلائی میں سے جو تو نے نازل فرمائی ہے، ہر اس احسان میں سے جسے تو نے سرفراز فرمایا ہے، ہر اس نیکی میں سے جسے تو نے عام کیا ہے، ہر اس رزق میں سے جسے تو نے وسعت دی ہے، ہر اس گناہ سے جسے تو نے معاف کر دیا ہے، ہر اس غلطی سے جسے تو نے چھپا دیا ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یا رب، 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 یا رب۔ اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میری غلامی کے مالک، اے وہ ذات جس کی گرفت میں میری جان ہے، اور اے میری بدحالی اور بے چارگی کے جاننے والے، اے میرے فکر و فاقے سے آگاہی رکھنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یا رب، 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 یا رب۔ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے حق کا، تیری پاکیزگی کا، تیری عظیم ترین صفات کا، تیرے مبارک ناموں کا۔ میری التجا ہے کہ میرے دن رات کے اوقات کو اپنی یاد سے معمور کر دے، کہ ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بسر ہو، میرے اعمال کو قبول فرما، اس طرح کہ میرے تمام اعمال و افکار ایک برد کی حیثیت اختیار کر لیں اور مجھے تیری اطاعت اور عبادت میں ایک دائمی اور سرمدی کیف حاصل ہو جائے۔ اے میرے آقا، اے وہ ذات جو میرا آسرا اور بھروسہ ہے، جس کی سرکار میں اپنی ہر الجھن پیش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یا رب، یا رب، یا رب۔ میرے اعضاء میں اپنی اطاعت کے لیے قوت دے، میرے قوائے عمل کو فرائض کی انجام دہی کے لیے پختہ کر دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے قرار واقعی ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری اطاعت پہ سرگرم رہوں، یہاں تک کہ میں بڑی آسانی سے تجھ تک رسائی حاصل کر سکوں، اس میدان میں جہاں ہر کوئی تجھ تک پہنچنے میں سبقت لے جانے کے لیے کوشاں ہے،
اور نہایت سرعت سے تجھ تک پہنچ سکوں، ان مقابلہ کرنے والوں میں سے پہل کرتے ہوئے تیرے شیدائیوں میں شامل ہو کر تیرے قرب کا شوق پیدا کروں، تیرے مخلص بندوں کی طرح تجھ سے قرب حاصل کر لوں، اور اہل یقین کی طرح اپنے اندر خوف پیدا کروں، تیری بارگاہ میں جب مومنین جمع ہوں تو میں ان کے ساتھ رہوں۔ اے اللہ، جو شخص مجھ سے کوئی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اپنی زد میں لے لے، جو مجھے فریب دے تو اسے اپنے انتقام کی گرفت میں جکڑ لے، مجھے اپنے ان بہترین بندوں میں قرار دے جو تیرے ہاں مقبول و کامیاب ترین ہیں، جنہیں تیری جناب میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے، اور جو تیرا قرب حاصل کرنے والوں کے درمیان بندگان خاص کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ رتبہ تیرے فضل کے بغیر ممکن نہیں، اور اپنی شان کریمی سے مجھ پر رحم فرما، اپنی شان کے مطابق مہربانی فرما، اپنی رحمت سے میری حفاظت کر، میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا کر، میرے دل میں اپنی محبت کی چاشنی عطا کر، میری دعائیں قبول کر کے مجھ پر احسان فرما، میری خطائیں معاف کر دے، میری لغزشیں بخش دے، چونکہ تو نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت واجب کی ہے، انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی دعائیں قبول کرنے کی ضمانت فراہم کی ہے۔ اس لیے اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے تیرے ہی آگے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، اب پس اپنی عزت کے صدقے میں میری دعائیں قبول فرما اور مجھے میری منزل تک پہنچا دے، مجھے تیرے فضل و کرم سے جو امید ہے اسے منقطع نہ ہونے دے، جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی میرے دشمن ہیں مجھے ان کے شر سے بچا لے، اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، اپنے اس بندے کو بخش دے کہ جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں، یقیناً تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اے وہ ذات جس کا نام نامی ہی دوا ہے، اور اے وہ ذات جس کا ذکر ہر بیماری کی شفا ہے، اور جس کی اطاعت سب سے بے نیاز کر دیتی ہے، اس پر رحم کر جس کی واحد پونجی صرف تیرا آسرا ہے، اور جس کا سامان دفاع گریہ و زاری ہے۔ اے نعمتیں عطا کرنے والے، منعم حقیقی، اے دکھ درد کے دفع کرنے والے، اے ان وحشت زدہ بندوں کے لیے روشنی جو تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے صاحب علم جسے کوئی اور علم نہیں دے سکتا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہے، اور وہ سلوک نہ کر کہ جس کا میں سزاوار ہوں۔ اللہ اپنے رسول پر اور اپنے بابرکت ائمہ پر درود بھیجتا ہے جو آل رسول ہے، اور کثرت سے سلام بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل